والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور صرف اسی ایک آیت کریمہ میں نہیں بلکہ کئی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ نرم کلام کرنے کا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا، ان کے لیے نیک دعائیں کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر اپنے محبوب بندوں کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ محبوب بندے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اور اپنے محبوب بندوں کی صفات میں جہاں ان کے رسول ہونے، نبی ہونے، سچے ہونے کا ذکر فرمایا، وہیں ان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت یہ بھی فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر شریعت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہ بھی بتایا ہوتا تو عقلاً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہوتا۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو عقلاً بھی ضروری ہے اور شرعاً بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے تم آنکھیں کھولتے ہو، بلکہ آنکھیں کھولنے سے پہلے بھی جب تمہاری آنکھیں بھی نہیں بنی ہوتی ہیں، تمہارے اعضاء بھی نہیں بنے ہوتے ہیں، بلکہ تم صرف اس وقت پانی کا ایک قطرہ ہوتے ہو، تبھی سے تم پر ماں باپ کے احسانات شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے تک تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کیا کیا سہ لیتی ہے، کیا کیا چیز برداشت کر لیتی ہے، تم پر کیسے کیسے احسانات کرتی ہے، جن کا تم کبھی بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد جب تم ماں کے رحم سے باہر آ کر اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولتے ہو، اس وقت سے لے کر کے پھر 10 سال، 12 سال، 15 سال تک تمہارے ماں باپ تم پر جو احسان کرتے ہیں، اس احسان کی وجہ سے بھی، اس احسان کا بھی بدلہ اور اس کی جزا
اس کا قرضہ زندگی بھر نہیں اتار سکتے. تو اتنے احسان جن لوگوں کے ہم پر ہوں، بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی اور چیز کے، ماں باپ تم پر احسانات کرتے جاتے ہیں. تو ان احسانات کی وجہ سے عقل ہی ہمیں حکم دیتی ہے کہ جس کے تمہارے اوپر اتنے احسان ہو اس کی بات ماننا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی محبت دل میں بسانا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ماں باپ کا حق اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. صرف عقلاً ہی نہیں، شریعت بھی، قرآن پاک بھی، احادیث کریمہ کا ذخیرہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ارشادات سے بھرا پڑا ہے. یہاں تک کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا، خوش رکھنے کا حکم دیا گیا، وہیں ماں باپ کو بھی راضی رکھنے کا حکم دیا گیا. جس قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا، جس احادیث کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، وہیں ماں باپ کی نافرمانی بھی تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 آیتیں 3 آیتوں کے ساتھ مل کر کے نازل ہوئیں، اور ان میں سے ایک کو دوسری کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو جو نماز تو قائم کرے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اسی طریقے سے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ اطاعت بھی قبول نہیں فرمائے گا. اسی طریقے سے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، والدین کا شکر ادا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس شکر کو قبول نہیں فرمائے گا. تو والدین کریمین کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام میں جا بجا اس کا ذکر فرمایا، اور سرکار نے بھی اپنے ارشادات میں جا بجا ان کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. میں نے بھی بتایا کہ والدین کے احسانات ہم پر اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب
ابھی ہمارے اندر جان بھی نہیں داخل ہوئی ہوتی ہے. جہاں تک بیوی کا تعلق ہے، اگر نیک صالح بیوی ہوگی تو بھی شادی کے بعد ہی، اور شادی کب ہوگی؟ 20 سال 25 سال 30 سال، تو 20-30 سال کے بعد اگر نیک صالح بیوی ہوگی تو وہ تم پر احسان کرنا شروع کر دے گی. اولاد اگر تمہاری اچھی ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد تمہارے ساتھ احسان شروع کرے گی. بھائی بہن اگر ہیں نیک سیرت، نیکوکار، تو وہ بھی جب ہوش سنبھالیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، باتیں سمجھنے لگیں گے، تب وہ تمہارے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ماں باپ جب تمہاری بناوٹ شروع ہو جاتی ہے تبھی سے ان کے تمہارے اوپر احسانات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اور تم سے کوئی کام کہیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو، ہوں بھی نہ کہو. ان کے سامنے چہرہ بھی مت بگاڑو، ناک مت چڑھاؤ، بلکہ جو ہی وہ کہیں فوراً ان کی بات مان لو. انہیں اگر ضرورت پڑے، ان کی ایسی کیفیت ہو جائے، ان کی ناک صاف کرنی پڑے، تو چہرہ بنا کر ناک صاف مت کرنا. اپنے بچپن کو یاد کرنا کہ وہ بھی تمہاری ناک صاف کریا کرتے تھے، اور ایسا کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے. اگر کبھی ان کا پیشاب دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو چہرہ مت بگاڑنا، ناک مت چڑھانا. یہ یاد کرنا کہ بچپن میں خوشی کے ساتھ ان لوگوں نے میرے پیشاب کو بھی صاف کیا تھا. اگر بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جھڑک مت دینا، بیزاری ظاہر مت کرنا. یہ یاد کرنا کہ تم بھی جب بچپن میں، جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا، کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ بھی تمہاری بات سن کر کے چہرہ نہیں بگاڑتے تھے، بلکہ اور طریقے اپنا کر کے تمہاری بات کو سمجھ کر کے تمہاری اس حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ سب یاد رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے تعظیم کی بات کر لینا، اس میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہ ہو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرم دلی سے ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھانا، ان کے سامنے تکبر غرور کا اظہار بالکل مت کرنا. عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا. اور جب تک وہ دنیا میں ہیں، اور پھر دنیا میں جب نہ رہے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
اے ہمارے رب، اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم کرنا، ان کی مغفرت فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ تو ماں باپ کے اولاد پر یہ حقوق ہیں کہ دنیا میں تو اس طریقے سے پیش آئیں، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس وقت پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ماں باپ کا اولاد پر یہ بھی حق ہے کہ جب انہیں کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کھانا پیش کریں، انہیں کھانا کھلائیں، جب پہننے کی ضرورت پڑ جائے، کپڑے کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں کپڑا پہنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، اور ان کے ساتھ بھلائی سے رہنے کا یہی مطلب ہے کہ جب انہیں بھوک ہو تو ان کو کھانا کھلائیں، اور جب وہ عریاں ہو جائیں تو انہیں کپڑا پہنائیں۔ اسی طریقے سے اگر انہیں تمہاری خدمت کی حاجت پڑ جائے تو تم ان کی خدمت کر لو۔ اذا دعاہ اجابہ وحضرہ، اور جب ماں باپ اولاد کو بلائے، پکارے تو فوراً جواب دیں اور فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اب اگر ماں باپ ایک ساتھ آواز دے تو اس وقت کیا کرے؟ ماں کی طرف جائے، باپ کی طرف جائے؟ علماء نے فرمایا پہلے ماں کی طرف جائے، کیونکہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں مقدم ہے۔ اسی طریقے سے اذا امرہ بامر اطاعہ، جب ماں باپ اولاد کو کوئی حکم دے تو اولاد ان کے اس حکم پر فوراً عمل کریں، جب تک کہ انہیں کسی گناہ کرنے کا حکم نہ دے یا غیبت وغیرہ کرنے کا حکم نہ دے۔ گناہ کرنے میں کسی کی پیروی جائز نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی پیروی جائز نہیں ہے، یعنی جب تک وہ موافق شرع حکم دیں تب تک۔ اسی طرح ان یتکلم معه باللین، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرے، جھڑک کر کے، اونچی آواز میں، منہ بنا کر کے، ناک چڑھا کر کے ماں باپ کے سامنے بات نہ کرے۔ ولا یتکلم معه بالکلام الغلیظ، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرے۔ اسی طرح ان لا یدعوه باسمہ، ماں باپ کو ان کے نام کے ساتھ آواز نہ دے، نام کے ساتھ نہ پکارے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلے، اگر کہیں چل رہا ہے تو ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ علماء نے فرمایا نہ آگے چلے، نہ دائیں چلے، نہ بائیں چلے، پیچھے پیچھے چلے، مگر اگر ضرورت ہو تو پھر ضرورت کی بنا پر دائیں بائیں بھی چل سکتا، آگے بھی چل سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ ماں باپ کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اور پھر جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، جس طریقے سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ اس طرح علماء کرام نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو اس طریقے سے وہ شاید ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور ذکر
ادا کرنے کا طریقہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دن میں 5 وقت نماز ادا کرو، میری بارگاہ میں آ کر کے میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا اور ماں باپ کے شکر کو بھی اپنے ساتھ ملایا، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دن میں 5 نمازیں پڑھیں، اسی طریقے سے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں، ماں باپ کے لیے دعائے سلامتی کر لے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ناراضگی سے، ان کی ناراضی سے ہمیں بچائے، اور جب تک وہ زندہ ہے ہم زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی باادب خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔